فالف مرہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد ہر واعظ، ہر مقرر، ہر خطیب، ہر داعی، ہر مبلغ، ہر اسپیکر، ہر اوریٹر کسی نہ کسی آیت کریمہ کو یا حدیث مبارکہ کو اپنی تقریر کا موضوع اور اپنا ٹاپک آف اسپیچ بنایا کرتا ہے۔ اسی ضابطے اور قانون کے تحت، اسی قاعدے اور رول کے مطابق میں نے بھی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ پروردگار کائنات اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ بہت ہی عظیم اور پاک ہے وہ کون جو اپنے بندے کو، وہ اللہ تبارک و تعالی، اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ بہت ہی عظیم اور پاک ہے وہ جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ، اور اس پروردگار کائنات نے اس کے ارد گرد برکتوں کا نزول بھی فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا لنریہ من آیاتنا، برکتوں کا نزول اس لیے فرمایا تاکہ پروردگار کائنات اپنی عظیم نشانیاں دکھا سکے، اور انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ بہت ہی عظیم ذات جس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے وہ سمیع ہے اور بصیر بھی ہے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں 27ویں شب کو ہمارے اور آپ کے نبی پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عرش عظیم کی سیر کرا کر لامکاں پر بلا کر اپنا مہمان خاص بنایا اور معجزہ معراج عطا فرمایا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ وہ عظیم معجزہ ہے جسے آج کے زمانے میں سائنس نے بھی تصدیق کر کے دکھایا ہے۔ حضرات، معراج کی شب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پر تشریف لے گئے، وہ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، ان واقعات کی تفصیل میں نہ جا کر کچھ اہم پوائنٹس دینے کی کوشش کروں گا کہ عظیم نقطے کیا ہیں، کچھ عظیم نکات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا باریکیاں ہیں، کیا پوائنٹس ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو بہت ساری عظیم چیزوں کا اور باریکیوں کا ملاحظہ فرمایا۔ پہلے آسمان کی سیر کو گئے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے پہ گئے، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، یوں ہی 7 آسمان کی سیر کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، نبیوں سے ملاقات کرتے رہے۔ اس سے پہلے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم مرتبہ دیا گیا، اس عظیم مرتبے پر فائز کیا گیا جس کے سارے انبیاء گواہ ہیں۔ جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بیت المقدس اور بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو وہاں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. سارے انبیاء پیچھے صف میں کھڑے ہیں اور نبی الانبیاء امامت فرما رہے ہیں. یہ عظیم شان ہے. نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے پیغمبر رسول پاک حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، عجیب عجیب انکشافات ہوئے، عجیب عجیب چیزوں کا ملاحظہ فرمایا، اور اس سے ہمیں اخلاقیات کا درس بھی ملتا ہے. اس پر بھی چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور ان اہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے یہ ملاحظہ کریں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں بتایا، تو کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں، مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمان کی سیر، اما یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگوں نے تصدیق کی، کچھ لوگوں نے انکار کیا، اور منافقین جو تھے، جو شرپسند تھے، مشرکین تھے، ظالمین تھے، ان لوگوں نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا. ابو جہل نکلا راستے میں اور سب لوگوں کو اکٹھے کرنے لگا، ٹھٹھے کرنے لگا، مذاق کرنا شروع کر دیا. اس نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو محمد معاذ اللہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ کیسا کیسا ڈھونگ رچا رکھا ہے انہوں نے، فتنہ پھیلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اجتماع میں، جہاں پبلک گیدرنگ ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے، اس مجمع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے مشاہدات کا تذکرہ کیا، انکشافات کا تذکرہ کیا، جو کچھ ملاحظہ فرمایا سب بیان کیا. اس کے بعد وہاں بھی جن کو ماننا تھا انہوں نے مانا، جو منافقین تھے وہ انکاری ہوئے، وہ انکار کرتے رہ گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سب کے سب گئے. ابو جہل نے ان سے کہنے کی کوشش کی کہ ابو بکر، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا دم بھرتے ہو، دیکھو تمہارے دوست کیسے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں، مختصر سے وقت میں ہم نے معراج کر لیا، ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی، ہم نے مسجد اقصیٰ سے پھر ساتواں آسمان کی سیر کی، وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا تک گئے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کا پیارا سا جملہ ملاحظہ کیجیے. وہ فرما رہے ہیں کہ کیا میرے حضور نے ایسا فرمایا ہے؟ میرے رسول نے ایسا فرمایا ہے؟ میرے آقا کالی کملی والے نے ایسا فرمایا ہے؟ سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا نے ایسا کہا ہے؟ تو کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایسا کہا ہے، اور یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق ببانگ دہل پکار اٹھتے ہیں کہ ابو جہل سن، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھ جس پیغمبر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خدا نے تخلیق فرما کر اول خلق خدا بنایا، اول افضل الانبیاء بنایا، اور اتنی عظیم شان اور اتنی عظیم مرتبے پر فائز کیا، اتنی عظیم اہمیت اور مرتبت کے وہ حامل ہوئے، تو یاد رکھ ان کا کہا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. انہوں نے فوراً تصدیق کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صدیق کا خطاب پایا. یہ مرتبہ تھا اور یہی وہ عظیم واقعہ ہے جس نے ابو بکر کو صدیق کے مرتبے پر فائز کیا، جس نے ابو بکر کو صدیق کا خطاب دلوایا، جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کے مرتبے پر فائز فرما کر پوری دنیا کے لیے اور آنے والی قوم کے لیے یہ سبق دیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہا کریں تو ان کے انکاری مت بنا کرو، ان کی کسی بات کا انکار نہ کیا کرو. حضرات محترم درود پاک پڑھ لیجیے تو کچھ اہم گوشوں پر روشنی ڈالوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب معراج پر تشریف لے گئے، 7 آسمانوں کی سیر کی، اس کے بعد حضرت جبرائیل ساتھ میں ہیں، عجیب عجیب چیزوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے، عجیب عجیب انکشافات ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کر رہے ہیں اور وہ کھیتی فصل کاٹ بھی لے رہے ہیں، کاٹنے کے بعد پھر اس میں کھیتی ہو جا رہی ہے، پھر اس میں فصل لگ جا رہی ہے اپنے آپ، اور یہ ایسا بار بار ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ اپنے آپ یہ خود بخود وہ کھیتی کر رہے ہیں، اس کے بعد فصل کاٹی جا رہی ہے، کاٹنے کے بعد پھر ان کی فصلیں اپنے آپ لہلہا رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امی عرض کرنے لگے حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے دین کی خاطر جہاد کیا کرتے تھے، اللہ کے دین کی خاطر جد و جہد کیا کرتے تھے، اللہ کے دین کی خاطر سعی پیہم کیا کرتے تھے، ان کے جہد مسلسل کی بنا پر، ان کی جد و جہد کی بنا پر، ان کے اس عظیم جہاد اور عظیم قربانی کی وجہ سے یہ ان کی کھیتیاں لہلہاتی ہیں، پھر وہ فصلیں کاٹتے ہیں، پھر کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ یہ عظیم مرتبہ تھا، یہ عظیم مقام تھا ان دین کے سپاہیوں کے لیے، ان دین کے عظیم مجاہدوں کے لیے جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی ہی زبان کو اور اپنے ہی ہونٹوں کو لوہے کی قینچیوں سے کتر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اے جبرائیل بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو لوہے کی قینچیوں سے اپنی ہی زبانوں کو اور اپنے ہی ہونٹوں کو کتر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل فرمانے لگے حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے ایسی گفتگو کیا کرتے تھے جن پر قائم نہیں رہا کرتے تھے، جس کے بارے میں پروردگار کائنات نے فرمایا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو تم ایسی باتیں کیوں کیا کرتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو ان کا یہ حشر بیان کیا گیا کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جو کہتے تو کچھ اور ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان لوگوں کا یہ حشر تھا، یہ انجام تھا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ان کی سزا یہ ہوگی، ان کا انجام یہ ہوگا کہ قینچیوں سے اپنے ہی ہونٹوں کو اور اپنی ہی زبانوں کو کتر رہے ہوں گے۔ پھر کچھ اور آگے بڑھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو لکڑیوں کا گٹر اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں اور وہ ان سے اٹھ بھی نہیں رہا ہے، پھر اور چاہ رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور لکڑیوں کا گٹھر آ جائے، اسے اور میں اپنے سر پہ رکھ لوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل امی عرض کرنے لگے حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی امانتیں لیتے تھے، رکھتے تھے، انہیں واپس نہیں کرتے تھے، اور اس پر سے یہ خواہش اور کیا کرتے تھے کہ اور امانتیں مل جائیں انہیں میں رکھوں، اور امانتیں مل جائیں انہیں میں رکھوں۔ حضرات محترم کچھ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سوراخ ہے، اس میں سے ایک بہت بھاری بھرکم عظیم الجثہ بہت خطرناک بیل ہے جو اس سوراخ سے نکل رہا ہے، اور نکل جانے کے بعد پھر وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول پاک پوچھنے لگے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، آخر یہ سزا انہیں کیوں مل رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرمانے لگے حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے
کچھ کا کچھ نکال دیا کرتے تھے، کچھ کا کچھ بول دیا کرتے تھے، لیکن پھر وہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات واپس تو جاتی نہیں، اس لیے وہ اپنے ہی بولنے پر، اپنی ہی بولی پر نادم اور شرمندہ ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ انہیں قیامت کے دن بیل کی شکل میں کر دیا گیا ہے کہ اس سوراخ سے نکلتے تو ہیں، پھر دوبارہ انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ داخل نہیں ہو پاتے۔ حضرات محترم، اس طرح کے اور بھی بہت سارے مشاہدات حضور نے کیے اور ملاحظہ کیا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی زبانوں کو اترا گیا ہے، انہیں بہت ہی خطرناک سے خطرناک سزائیں دی جا رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل فرمانے لگے یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کیا کرتی ہیں۔ حضرات محترم، اللہ پاک ہمیں ان سارے جرائم سے، ان سارے کرائم سے، ان سارے گناہوں سے، ان ساری بدعمالیوں سے بچائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول پاک اور اپنے نیک بندوں، اپنے ولیوں کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی کو سمجھانے اور ان جو پیغامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔